اللہ کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے۔ مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر سب کو جبری طور پر اطاعت کے رستے پر ڈالنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو پھر کسی کی مجال نہ ہوتی کہ اس کا حکم نہ مانے۔ لیکن اب مشیت اور ہوتی ہے، رضا اور ہوتی ہے۔ اللہ کی یہ رضا نہیں کہ اس کے بندے دوزخ میں جائیں، لیکن اس نے قانون بنایا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں، تو یہ رضا نہیں، یہ اللہ کی مشیت۔ تو یہ اللہ نے طاقت نہیں دی لوگوں کو، اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ ظلم کریں، لیکن اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو اب انہیں سزا بھی ملے گی۔ تو یہ شخص نہ کوئی کہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے معاذ اللہ، یہ بہت سارے لوگ بیوقوفی والی باتیں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ کسی کے باغ سے روز پھل توڑ کے کھا جایا کرتا تھا، تو مالک بڑا سیدھا سادہ تھا، تو مالک اس کو کہتا کہ بھئی تو روز میرے باغ سے پھل توڑ کے کھاتا ہے، تو وہ کہتا باغ بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، اور میں بندہ بھی اللہ کا ہوں۔ وہ چپ کر جاتا، سادہ آدمی تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی آ کے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کل میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا، ایک بندے نے مجھے کہا تجھے قسم ہو اللہ کی جو جیب میں ہے سارا کچھ دے دے، اور میں نے کہا نہیں دینا چاہیے۔ تو وہ مجھے مشورہ دینے لگا، کہنے لگا حضرت جی اس نے اللہ کی قسم دی تھی۔ تو میں نے کہا مکان کتنے مرلے کا تیرا؟ کہنے لگا ہے 10 مرلے کا۔ کتنے کا ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے 60-70 لاکھ کا ہوگا۔ میں نے کہا بندہ بلاؤں تجھے قسم دے تو اس کے نام رجسٹری کر دینا۔ کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا یہ کیسی کچی بات ہے کہ 500-700 کے لیے تجھے یاد ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن وہ میرے دادا جی ایک بات کہا کرتے تھے، وہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے تو دیہات کی مثالیں کئی دفعہ بڑی یاد رہ جاتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دودھ میں لسی میں مکھی گر جائے تو عورتیں اسے پھینک دیتی ہیں، لیکن اگر مکھن میں گر جائے نا تو پھر اس کو پھینکتی نہیں بلکہ مکھی نکال لیتی، کیونکہ گھی مہنگا ہوتا ہے نا، تو لسی سستی ہوتی ہے۔ تو آپ چیزوں کو سمجھیں کہ ہمارا رویہ بڑا عجیب ہے معاملات کو سمجھنے کے حوالے سے۔ وہ بندہ بھی کہتا کہ جناب یہ پھل بھی اللہ کے تو باغ بھی اللہ کا تو میں بندہ بھی اللہ کا۔ بھولا آدمی تھا، بیچارہ چپ کر جاتا، کہتا تو ٹھیک ہے نا معاذ اللہ۔ تو وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا۔ تو ایک دن اس نے نا اپنے ایک شہر کے عالم سے بات کی، اس نے کہا کہ جناب وہ میرے ساتھ تو بڑی مصیبت بن گئی ہے، وہ روز پھل توڑ کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے زمین بھی اللہ کی باغ بھی اللہ کا، کھانے والا بندہ بھی اللہ کا۔ تو عالم کہنے لگے میں بھی تمہیں نسخہ دیتا ہوں، کل اس پہ استعمال کرنا۔ میں کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ وقت پہ آ گیا باغ کا مالک، تو جب وہ آیا نا پھل توڑنے، اس نے پھل بڑے سیر ہو کے کھائے، اس نے کھانے کا موقع دیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا اس نے اس کو رسی کے ساتھ درخت کے ساتھ باندھ لیا اور ڈنڈا پکڑ لیا، اور جب مارنے لگا تو کہنے لگا یہ کیا؟ کہنے لگا یہ چھڑی کی توفیق بھی اللہ کی، رسا بھی اللہ کا، باندھنے والا بندہ بھی اللہ کا، اب تجھے جو پھینٹی لگے گی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لگے گی معاذ اللہ، اب تو کھا۔ وہ کہنے لگا معاف کر دو، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔